سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم بہت ساری ڈسکشن کریں گے. اس کو انٹریکٹیو رکھیں گے تو آپ ذرا سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ ایک ہم نے ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کیا ہے اور ٹیلی گرام پہ بھی وہ آپ نے پرنٹ کر لیا یا اپنے پاس کھول لیا؟ چلے دیٹس گڈ. الحمدللہ. اللہ مبارک. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ رحمت، بخشش، ویری گڈ. عبادت، ایکسیلنٹ. اور پیسفل ہونا، پیسفل ہوتا ہے سب کچھ بہت. اور ذہن میں کیا کیا آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ تو الحمد. زکوٰۃ، قرآن، نماز، اچھی ٹھنڈی ہوائیں. ماشاء اللہ. اللہ مبارک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ رمضان میں دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ شاپنگ زیادہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کھانا زیادہ پکاتے ہیں؟ دعائیں زیادہ کرتے ہیں؟ عبادت زیادہ کرتے ہیں؟ ڈرائیو زیادہ کرتے ہیں رمضان میں؟ کیا آپ پڑھائی زیادہ کرتے ہیں؟ کیا آپ گھر والوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں رمضان میں عام دنوں کی نسبت؟ ماشاءاللہ. کیا آپ کا وقت کمپیوٹر پہ زیادہ گزرتا ہے عام دنوں کی نسبت؟ نہیں. کیا آپ کھیل کود میں، ڈراموں میں تھوڑا وقت گزارتے ہیں کہ صرف عبادت؟ ماشاءاللہ. عبادت زیادہ. الحمدللہ. اللہ مبارک. اب دیکھیں کہ باقی کاموں کے ساتھ ہے جیسے آپ سب نے بھی کہا الحمدللہ ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں نا رمضان میں عام دنوں کی نسبت. یعنی آپ دیکھیں کہ تھوڑا ہو کم ہو، یعنی بعض دفعہ جیسے کچھ لوگ ماشاءاللہ ان کو مسجد میں جانے کا موقع ملتا ہے تو زیادہ تراویح پڑھتے ہیں، مگر جو سسٹرز نہیں جا پاتی گھر میں ہوتی ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ الحمدللہ. بالکل بالکل. تب آپ دیکھیں انشاءاللہ جو لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں رمضان میں ان کے لیے تو ایک بہت زبردست خوشخبری ہے. الحمدللہ. اور وہ کیا ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث کو ہی بیس کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو غور سے سنیے. تھوڑی لمبی حدیث ہے مگر بہت موٹیویشنل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا. آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ محبت کی وجہ کیا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے.
بندہ نفل عبادات کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں الحمدللہ فرض تو ہم سبھی پڑھتے ہیں نا، لیکن نفل عبادت کا اہتمام کرنا، اور سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے نفل کے بعد، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اپنا اپنا کیا گول رکھنا ہے کہ باقی سب عبادات کے ساتھ نفل عبادت کو زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں. ماشاءاللہ آپ سب آلریڈی نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب آپ اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں تو خاص طور پہ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت، تعظیم اور اس کے خوف اور ڈر اور عظمت و جلال سے بھر جاتا ہے انسان. یعنی آپ دیکھیں یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، تو اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس انسان کے دل میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے نا، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کرنے والی بات ہے. جب دل اس سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور بندے کا اس کی خواہشات سے تعلق باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کی چاہت پر عمل کرتا ہے، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. اس کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں. اس کا بولنا اور سننا اور نظر کے ساتھ دیکھنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. آپ سمجھ گئے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ہر عمل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو پھر بندہ وہ کچھ سنتا ہے جو کہ اس کے رب کو پسند. یعنی پھر انسان ایسی فضول باتیں نہیں سننا پسند کرتا یا فضول چیزیں جو اس کو اللہ سے دور کرے، اور وہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ کو راضی کرے، اور ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں سے اس کی طرف جاتا ہے جس میں اس کے رب اور مولا کی رضا پنہا ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کو چاہیے الحمدللہ. تو اس دعا کو مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. تو چلیں اس دعا کو سنتے ہیں، آپ مانگیے ساتھ ساتھ اس کو. بسم اللہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. مانگا اپنے اس دعا کو، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص سے محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری محبت کے حصول کا سبب بنے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ آئیں
جن سے ملاقات کے بعد ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہم سب کو فوکس کرنی ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ ہم یہ ریمائنڈر بہت سنتے رہتے ہیں بار بار، آپ کے خیال میں کلاس کا ریمائنڈر ضروری ہے؟ یعنی کیا ہر وقت ہمیں کلاس کا ریمائنڈر دینا چاہیے؟ بالکل۔ کیوں؟ آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ان پہ ہے نا۔ یعنی عمل قبول کیسے ہوگا؟ جب وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اور اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی دیا، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں ایک رخ ہو کر، خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی محکم دین ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سارے کام منشن کیے گئے، عبادت، اور پھر عبادت اللہ کے لیے خالص ہو کر، اللہ کی اطاعت بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، اور پھر اس طرح دین مکمل ہوگا کہ نیتوں میں اخلاص ہوگا۔ اور نیت ہوتی کیا ہے؟ آپ دیکھیں نیت کا لفظ جو ہے نا نوا سے نکلا ہے، جو سیڈ کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم ڈبل انٹینشن رکھ سکتے ہیں کسی کام میں؟ یعنی میری نیت یہ ہو کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ نیت تو صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ خوش ہو جائے، یہاں پہ یہ کہ اللہ خوش ہو جائے اور یہ کہ لوگ میرے بارے میں سوچیں کہ میں بہت اچھی ہوں یا اچھا ہوں۔ ڈبل انٹینشن نہیں ہو سکتی، شاباش، اللہ مبارک۔ کیونکہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ڈبل انٹینشن کا پوچھا تھا کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو ثواب بھی ملے اور پھر وہ چاہتا ہے وہ پاپولر بھی ہو جائے، تو اسے کیا ملے گا نا کہ ڈبل انٹینشن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا ان دونوں لوگوں کا ریوارڈ سیم ہوگا اللہ کی نظر میں؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے لوگ مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے یہ کتنا نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر روز مسجد میں نظر آتا ہے، تراویوں میں ہوتا ہے، پھر ماشاءاللہ افطار بھی سپانسر کرتا ہے، لوگوں کے جوتے بھی سیدھے کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، جب لوجہ اللہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ جو انسان ایسی بات سوچتا ہے مسجد میں جاتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے، تو وہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خوف ہے۔ ہم نے کہا ہاں، فرمایا مخفی شرک، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے اس لیے اچھا بناتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو اپنی طرف دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ رب۔ یعنی آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا، کہ نماز اس لیے لمبی کر دینا تاکہ دوسرا شخص کہے کہ یہ کتنی لمبی نماز ہے نا اس کی۔ مثلا مجھے اپنا سجدہ لمبا کرنا چاہیے تاکہ وہ میرے بارے میں برا نہ سوچے کہ یہ اتنی تیز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ دجال سے بھی برا فتنہ ہے دکھاوے کا، کہ انسان دکھاوے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھے، یعنی جب اکیلے پڑھے تو جلدی جلدی، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر قیام بھی لمبا اور رکوع بھی لمبا اور سجدے بھی لمبے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اپنی نیت کو فکس کرنا، کہیں آپ کو شیطان کسی دوسری طرف نہ لے کر جائے، کہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا وہ بھی خوش ہو جائے اور وہ بھی یہ سوچے اور ایسا بھی سوچے، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص۔ اور اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے نیت کے اخلاص کے لیے، اور اگر آپ صبح دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں تو الحمدللہ
اس میں تو اسٹوڈنٹس نے یہ دعا یاد بھی کر لی. آپ کو بھی یاد ہے؟ اللہ مبارک. چلے ماشاء اللہ. چلے اس دعا کو سنتے ہیں تاکہ اس سیشن میں بھی ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی رہے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں انشاءاللہ. چلیے سنیے اس دعا کو اور مانگیے ساتھ ساتھ. بسم اللہ. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم وہ عمل کریں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آمین. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لوگوں کی خوشنودی پر مقدم ہے، اور جس سے اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مخلوق کے نیک لوگوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں نا تو لوگ خود بخود خوش ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ پریشانی ہی نہیں رہے گی کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، یا اس نے اس کو پسند کیا یا نہیں، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آپ جب اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتے تو لوگ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ہم اب اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں ان سب ریمائنڈرز کے بعد. اور اب آپ وہ ڈاکومنٹ کھول لیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. ہم نے ٹیلی گرام میں بھی ہے اور واٹس ایپ پہ بھی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں الحمدللہ اگرچہ بہت ساری جگہوں پہ روزہ اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن اگر ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تو آپ ضرور کھڑکی سے یا اپنے پیٹیوں میں جا کے یا صحن میں جا کے چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ دعا بھی مانگیں. جی ہمارا بھی منڈے کو روزہ انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ اس لسٹ میں نا یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈو لسٹ ہے، پھر ہمارا گول کیا ہے، اور کچھ آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں. اچھا اس دعا کو مانگنے کا ہمارا گول کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دے سکتی ہوں، پھر آپ اکارڈنگلی ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں. ٹھیک ہے؟ اس دعا کو مانگنے کا ہمارا گول کیا، مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. ٹھیک ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ نے جب بھی چاند نظر آئے، ضروری نہیں کہ پہلے دن کا چاند ہی ہو، تو جب بھی اگر آپ دوسرے دن جا رہے تراویح پہ تو نظر آ گیا، یا جب بھی نظر آئے تو آپ نے یہ دعا مانگنی. ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں، چاند آپ نے دیکھ لیا. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے اسلامک ڈے کب سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا؟ مغرب کے ساتھ نا. اب آپ کا نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہو گیا. مغرب کی نماز ادا کریں، اور اس میں آپ کا گول کیا ہوگا؟ محسن جیسی نماز انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اپنے گول بھی رکھیں، انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گی. اچھا یہ بتائیں کہ جو محسن جیسی نماز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گی میری نماز محسنین جیسی ہو جائے، اگر آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا، عبادت میں احسان، شاباش، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں نا. پھر وضو بھی اچھا سا کریں، تمام کے ساتھ اچھی سے نماز پڑھیں.
پھر آپ دیکھیں کہ مغرب کی کتنی رکعت ہوتی ہیں، 3 فرض اور 2 سنت ہم انشاءاللہ ادا کریں گے مغرب کی نماز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ صورتیں تلاوت کرتے تھے: سورہ طور، سورہ مرسلات، سورہ الاعراف، سورہ انفال، سورہ محمد۔ آپ کو ان میں سے کوئی آتی ہے؟ اگر نہیں آتی نا تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں سنت میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرض میں تو جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس سنت کو فالو کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ مغرب کی نماز میں فرض کے بعد کی جو 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا، مجھے میرا گمان ہے آپ سب کو پتا۔ مغرب کی جو سنت ہے، ماشاءاللہ اللہ مبارک، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ ایکسلنٹ، اللہ مبارک۔ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو اب سے آپ اس سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، طواف کی جو 2 نفل ہوتے ہیں ان میں، اور جو وتر کے آخری 2 رکعات ہوتی ہیں ان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مغرب پڑھ لیں، اس کے بعد یوزلی ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک؟ تب آپ دیکھیں کھانا، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں، ڈنر کریں اچھا سا، اور کیا سوچیں گول آپ کا کیا ہونا چاہیے کھانا سرو کرتے ہوئے؟ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا عمل انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی گھر والوں کو دعا بھی یاد کروائیں کہ کھانے کے بعد دعا بھی مانگنی: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھے: حمد و ثنا اور تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھلایا اور بغیر میری کسی طاقت اور زور کے اسے مجھے عطا کیا، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنا آسان ہے نا، کہ آپ نے گوٹ کو لا کے ذبح کر کے گوشت اس کا صاف کر کے کوئی نکالا ہے، یا آپ نے پیچھے اپنے بیک یارڈ میں گندم اگا کے پھر آپ نے اس کا آٹا بنایا اور پھر آپ نے اس سے روٹی بنائی۔ امیجن کریں کہ کتنی اللہ نے آسانی کی نا، کہ بغیر کسی طاقت اور زور کے اللہ تعالیٰ نے کھانا ہم تک پہنچا بھی دیا اور ہم نے کھا بھی لیا، الحمدللہ ریڈی میڈ مل گیا۔ تو جو انسان اس دعا کو دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر، یعنی آپ دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا پیٹ بھر گیا، بڑی آپ کو بھوک لگی تھی، لیکن آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو سب گناہ معاف ہو گئے۔ پھر آپ کیا کریں؟ برتن وغیرہ سمیٹ لیں، عشاء کا بھی ٹائم نہیں ہوا، تو اب کیا کریں؟ ایک بونس ہم لے سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نفل ادا کریں۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، کیا مغرب اور عشاء کے درمیان نفل ادا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا گول کیا ہوگا؟ وہی جو ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے نا، اللہ کی محبت کا حصول۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کی اس فرمان کہ یہ لوگ رات میں بہت کم، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم یعنی سوتے ہیں، کی تفسیر میں بتایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ جلدی، جیسے آپ مسجد چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہیں پہ آپ نے افطار کیا، اب آپ جا کے پھر باتیں کرنے کے بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک عشاء کی نماز کا شروع نہیں ہوتا وقت، آپ تب تک نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور نفل میں قرآن دیکھ کے پڑھ لیں، ڈسٹریکشن کم ہوگی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نفل بھی پڑھ لیے، اب عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس میں آپ کا گول کیا ہونا چاہیے عشاء کی نماز میں؟ مجھے حدیث آتی نا کہ 100 آیات کی تلاوت، ساری رات قیام کا اجر ملے گا۔ تو عشاء میں کیا کوشش کریں کہ پورے، آپ دیکھیں نا، جیسے آپ 4 فرض پڑھیں گے، پھر آپ 2 سنت پڑھیں گے،
تو آپ ان میں کوشش کریں کہ 100 آیات کی تلاوت کر لیں، ورنہ نفل کے ساتھ ملا کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ اپنا گول ضرور رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں یہ صورتیں تلاوت کرتے تھے: سورہ 3، سورہ شمس، سورہ العلیٰ، سورہ علق، سورہ لیل، سورہ انشقاق۔ اس میں سے آتی ہے آپ کو کوئی؟ سورہ 3 آتی ہوگی نا؟ 2 آتی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ چلیں، سورہ شمس بھی بہت آسان ہے اور لیل بھی ایزی ہیں، یہ جلدی یاد ہو جائیں گی۔ ٹرائی کریں ان کو یاد کرنے کی، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو مغرب سے عشاء والا ٹائم ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے۔ آپ نفل میں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی کہ آپ کس طرح دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں عشاء کی ٹوٹل رکعت کتنی ہے؟ عشاء کی نماز کی 4 فرض ہیں اور 2 سنت، بس 6 رکعت ہے ٹوٹل۔ عثمان بن عفان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے۔ یعنی جب آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی امام کے ساتھ اور آخر تک، جیسے ابھی سسٹر تیمیہ نے بھی اپنے لیکچر میں یہ بات کلیئر کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ امام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھ کے آ جاتے ہیں، تو اگر آپ کو آدھی رات کے قیام کا ثواب لینا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی تراویح امام پڑھائیں آپ نے پڑھنی ہے، تو امام کے ساتھ قیام آدھی رات کی عبادت کا اجر حاصل کرنا ہے ہم نے، یہ ہمارا گول ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ نماز تراویح کیا ہے؟ فرض ہے یا سنت؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، سنت ہے بالکل۔ ہاں، امام کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، راشد بیماری کی وجہ سے تراویح پر نہیں جا سکتا، وہ اس کی قضا کس طرح ادا کرے؟ یعنی اس نے فرض تو پڑھ لیا، تراویح پہ نہیں جا سکتا، تو کیا وہ اس کی قضا کرے گا؟ شاباش، اس کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو نفل نماز ہے، اگین آپ یاد رکھیں وہ اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر کوئی نہیں کر پاتا بیماری کی وجہ سے تو قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 8، 10، 20 یا 30؟ 8 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 30 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے۔ احمد کی مسجد کے امام نے 20 تراویح پڑھائی لیکن وہ صرف 8 نماز یعنی 8 پڑھنا چاہتا تھا، کیا اس کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے تھی؟ نہیں، آپ دیکھیں جتنی امام پڑھائے آپ اتنی پڑھ لیں۔ اگر امام 8 پڑھا رہے ہیں آپ 8 پڑھ لیں، امام 20 پڑھا رہے ہیں تو آپ 20 پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کو، دیکھیے غور سے تاکہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے تو آپ ہمارے ساتھ تراویح کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ مہینے کی 7 راتیں باقی رہ گئی، ٹھیک ہے؟ تو 7 راتیں اس کا مطلب ہے کہ 23rd آف رمضان، تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو قیام نہیں کیا، پھر 25ویں رات کو قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، یعنی بہت لمبا قیام تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کاش آپ ہماری اس رات کے باقی حصے میں بھی اسی طرح نفلی نماز پڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھے گا۔ یعنی آپ امام کے ساتھ قیام کریں جب تک وہ قیام کر رہا ہے تو اللہ اس شخص کے حق میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی اور نہ ہی آپ نے قیام کیا یہاں تک کہ مہینے کی 3 راتیں باقی رہ گئیں اور آپ نے 27ویں رات میں ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کیا یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہوا کہیں ہم سے فلاں چھوٹ نہ جائے۔ میں نے پوچھا فلاں کیا؟ کہنے لگے سحری، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں یہ بات کلیئر ہوگی کہ امام جتنی بھی تراویح پڑھائیں گے آپ نے اتنی پڑھنی، اگر وہ 8 پڑھائیں آپ 8 پڑھیں،
ساتھ وتر بھی پڑھ لیں، اگر وہ 20 پڑھائیں آپ 20 پڑھ لیں۔ سنت یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز مکمل کریں، چاہے وہ 23 رکعت ہی پڑھ لے، یعنی 20 تراویح اور 3 وتر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ کھڑا رہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رات عبادت میں گزارنے کا ثواب لکھے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس رات کا باقی حصہ، یعنی اگر آپ فرض کریں 2 گھنٹے بعد آ گئے اور ابھی 5 گھنٹے کی رات اور ہے، آپ کو باقی بھی نماز جو رات ہے اس کا ثواب ملے گا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، خواہ وہ 11 رکعت پڑھے یعنی امام، یا 13 یا 23 یا کوئی بھی، یہ افضل ہے کہ امام کی اقتداء کرے یہاں تک کہ وہ فارغ۔ یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب آپ دیکھیں 11 کیا مطلب ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ 8 تراویاں پڑھا رہے ہیں اور 3 وتر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں 13 کا کیا مطلب ہے کہ امام صاحب نے جیسے 10 تراویاں پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائے۔ 23 کا کیا مطلب ہے کہ 20 تراویاں اور 3 وتر۔ تو امام جتنی بھی پڑھا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اتنی پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ 8 پڑھ کے، اب آپ یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں۔ ایک تو آپ دیکھیں نفل عبادت ہے نا، تو اس میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی بھی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے کچھ لوگوں کا پتہ ہے وہ 8 پڑھ کے اس لیے نکل آتے ہیں کیونکہ انہوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے اگلے دن، تو نماز کو مس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر وہ پورا اینڈ تک رکھیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے تھوڑی ان کو نیند بھی لینی ہے، پھر صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ تو اگر آپ کی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جس میں اگر پوری رات نہیں رک سکتے تو جتنا بھی آپ رکیں، آپ دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ لیکن جن دنوں میں آپ کو موقع ملے، جیسے ویکینڈ ہے، آپ نے جاب پہ نہیں جانا، تو آپ پوری رات کر لیں، یعنی پوری تراویح پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور اب سچویشن ہے، یہ بتائیے کہ جب امام نے سجدہ تلاوت کیا تو خواتین نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ انہیں اس کا طریقہ معلوم نہیں تھا، کیا یہ درست ہے؟ یعنی ان کو پتہ نہیں چلا، وہ کھڑی بھی دیکھ رہی تھیں، کچھ رکوع میں چلی گئیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ دیکھیں کہ امام کو فالو، اور موسٹلی آپ دیکھیں کہ امام کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی ڈیفرنٹ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں جب سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے امام ہیں وہ بہت عرصے سے، اور بعض امام تو ماشاءاللہ تراویح شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ there will be سجدہ تلاوت، لیکن آپ دیکھیں بعض وہ بھول بھی جاتے ہیں نا، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کون سا جز پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا۔ اب آپ کیا کریں کہ جز 9 آنورڈز آپ کے سجدہ تلاوت آتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ گھر سے قرآن مجید میں دیکھ جائیں کہ کیا آج کا جو جز پڑھایا جائے گا اس میں سجدہ تلاوت آئے گا، اور کہاں کہاں کس آیت پہ آئے گا، کون سی صورت میں آئے گا، اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور دوسری سسٹرز کو بھی ریمائنڈ کروا دیں۔ اب یہ کہ سجدہ تلاوت کیوں کرنا چاہیے، اس کی فضیلت بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورت میں سجدے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ اے آفت، جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سے سجدہ کیا، اس طرح اس کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ جب مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لیے آگ ہے۔ یعنی آپ نے سجدہ کیا، آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں۔ شیطان نے نہیں کیا تو اس کے لیے آگ ہے۔ تو جب بھی آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو شیطان بڑا دکھی ہوتا ہے، آپ کو اس کو دکھی کرنا چاہیے کہ نہیں، یا آپ کو اپنے شیطان کو خوش رکھنا چاہیے کہ ناراض نہ ہو جائے کہ نہیں، آپ شیطان کو ناراض کریں، جتنا ناراض ہوگا آپ کو ذرا سکون میں آپ کی زندگی رہے گی۔ اب آپ دیکھیں نماز میں سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے، سجدہ تلاوت والی آیت آگے،
اب آپ اللہ اکبر کہیں گے، ایک سجدہ کریں گے، اور ایک سجدہ کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کی دعا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے اپنی تلاوت کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ اپنی تلاوت کنٹینیو کریں گے. اب آپ ویسے تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور سجدہ تلاوت والی آیات آ گئی، آپ اللہ اکبر کہیں گے، ایک سجدہ کریں گے، سجدے کی دعا پڑھیں گے، اور پھر اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے اور نہ ہی تکبیر کہنی ہے. ٹھیک ہے جی؟ میں دکھاتی ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، اور ایک یہ بھی دعا ہے، اللہ مکتب لی بہا عندک اجرن. یہ آپ دیکھیں، یہ بھی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر سجدہ کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ یہ بھی سجدہ تلاوت میں دعا کی جا سکتی. پھر یہ بھی دعا سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ کہ نفل آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرض پڑھ لی ماشاءاللہ، اور یہ ہے کہ خالدہ جو ہیں ان کو نفل جو ہے نا اپنی کرسی پر بیٹھنا بڑا پسند ہے. کیا وہ بیٹھ کر نماز تراویح ادا کر سکتی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں؟ شاباش، ویری گڈ. شرعی عذر کے بغیر نہیں. اب دیکھیں نفل نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے؟ فرض میں تو آپ دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو ظاہر ہے اس کی نماز کا ثواب پورا ہے. آپ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر آپ کا اجر پورا ہے. لیکن آپ شاپنگ کر کر کے تھک گئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کھانے پکا پکا کے تھک گئے، اب آپ کے نماز بیٹھ کے پڑھوں تو پھر آپ کو اجر آدھا ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور نفل نماز کا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو صرف عذر ہے تبھی ایسے کریں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے سب کام کر لیے. ٹھیک ہے؟ اپنی لسٹ بنا رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ. چاند بھی دیکھ لیا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا، عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھ لی، تراویح بھی پڑھ لی. اب تراویح میں گھر میں پڑھ رہے تو وتر بے شک نہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں؟ اب آپ نے وضو کرنا ہے سونے سے پہلے، اور اس میں آپ کا گول کیا ہوگا؟ سنت پر عمل کا اجر اور فرشتوں کی دعا ملنا. ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اسی لیے وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، جس نے طہارت یعنی وضو کی حالت میں رات گزاری، اس کے بالوں میں ایک فرشتے نے رات گزاری. وہ شخص بیدار نہیں ہوتا مگر فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، اس لیے کہ اس نے طہارت وضو کی حالت میں رات گزاری. اب وضو کر کے سوتے ہیں. اب دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ سٹمک کا مسئلہ ہے تو ہمارا وضو زیادہ دیر نہیں رہتا. جتنی دیر بھی رہتا ہے، اگر آپ لیٹے ہیں 2-3 منٹ تک وہ آپ کا وضو رہا، آپ کی نیت تھی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جتنی دیر بھی آپ اپنا وضو قائم رکھ سکیں، تاکہ فرشتے کی دعا ہمیں ملے نا انشاءاللہ. پھر اب آپ دیکھیں اور آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے وضو کر لیا، اب سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا. ایک آپ نے قرآن کی تلاوت نوافل میں کی، اب سونے سے پہلے بھی کرنی ہے. اور اس میں ہمارا گول کیا ہوگا کہ سنت پر عمل کا اجر اور عذاب قبر سے نجات ملے ہم سب کو انشاءاللہ. کون سی سورت سونے سے پہلے پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ملتی؟ یہ بتائیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ، اللہ مبارک. سورہ ملک. کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کے علاوہ اور کون سی صورتیں اور آیات ہیں جن کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کوئی بتائیں. سورہ سجدہ، اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات،
معوذات جو ہمارے سورہ اخلاص، فلق، ناس، سورہ البقرہ کے آخری 2 آیات، آیت الکرسی نہیں پڑھنی؟ آیت الکرسی بھی بالکل، سورہ زمر بھی ایکسلنٹ. چلے پوری لسٹ دیکھ لیتے ہیں. آیت الکرسی، چاروں کل جو ہیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ الاسراء جو بنی اسرائیل، اور سورہ زمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب صورتیں جو ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، پتہ میں نے ان کا کیا فائدہ دیکھا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سونے سے پہلے ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے نا. اچھا میں نا پہلے فون سے پڑھتی ہوتی تھی، لیکن اب میں صرف ٹریول جب کرتی ہوں تب میں فون سے پڑھتی ہوں. لیکن اب میں نا مصحف سے پڑھتی ہوں ساری صورتیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اس سے مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ مصحف سے کچھ بھی پڑھیں گے نا، بک ریڈنگ جو ہے نا سونے سے پہلے، وہ آپ کی نیند کو امپروو کرتی ہے. اور آپ دیکھیں قرآن پاک سے اچھی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ہم سونے سے پہلے دیکھیں. اور جو آئی فون آئی پیڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان میں چونکہ لائٹ ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرے گی. تو اس لیے فون سے سونے سے پہلے نہ پڑھا کریں. کیونکہ مجھے بھی ہوتا تھا کہ میں پہلے فون سے پڑھتی تو مجھے لگتا تھا میں نا اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہوں. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جو لائٹ آتی ہے نا فون سے، اس سے آپ کی آنکھیں اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، برین ایکٹیو ہوتا ہے. آپ چھوٹا قرآن رکھیں اپنے پاس، اور اس میں سے جتنی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے پڑھیں، اور دیکھنا آپ کو کتنی اچھی نیند آئے گی انشاءاللہ. اب آپ نے ساری تلاوت بھی کر لی، اب کیا کریں؟ سونے سے پہلے کے اذکار یاد ہے آپ کو؟ سونے سے پہلے کے اذکار جو ہیں، ایک تو آپ دیکھیں آیت الکرسی، یہ سب آیات ہیں نا، اس کے علاوہ دعائیں بھی ہیں. بسمک ربی وضعت جنبی، ٹھیک، اللہم اسلمت نفسی الیک. یہ سارے اذکار پر گول کیا ہوگا آپ کا؟ کہ سنت پر عمل کا اجر اور خیر و برکت ملے ہمیں انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں اتنی پیاری وہ ساری دعائیں ہیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہترین کنکلوژن کیا ہے اپنے دن کا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک اور مجھے بتائیے کہ چہرے اور جسم پر ہاتھوں سے مسح کرنا کب سنت ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ چہرے پہ بھی ہاتھ مل سکتے ہیں اور جسم پر بھی؟ شاباش، اللہ مبارک، بالکل. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے. پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ثابت ہے سنت سے کہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پھر آپ پورے اپنے آپ کو جیسے ایک دم کرتے ہیں ایک طرح سے. چلیں اچھا، اب یہ بھی ہم نے کر لیا الحمدللہ، سونے سے پہلے سب دعائیں بھی پڑھ لی. اب آپ بستر پہ لیٹ گئے ہیں، کوزی کوزی ہو گئے ہیں. اب سونے کی سنتوں پر عمل کریں. آپ کو یاد ہے سونے سے پہلے کی کون سی سنتیں ہیں؟ کوئی سنت بتائیں. بستر جھاڑنا، شاباش. رائٹ سائڈ پہ سونا، اور رائٹ سائڈ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھنا، بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑنا. ایکسیلنٹ، اللہ مبارک، گڈ. دعائیں تو ہم نے پڑھ لی نا، اب ہم سونے کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے اوائڈ کرنی ہے، خاص طور الٹا نہیں سونا، پیٹ کے بل جیسے خاص طور پہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ نہیں سونا. سب سے پہلے وضو کرنا، اسی طرح آپ دیکھیں بستر کو جھاڑ لینا، دائیں طرف لیٹ جائیں، دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھیں، نیند کے اذکار پڑھیں، اور مسنون سورت اور آیات یہ سارے آپ کے
سونے سے پہلے کے اذکار، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے کی سنتیں ہیں دعائیں، اور وہ تو ہم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن مینلی جو آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے بستر جھاڑا، رائٹ سائڈ پہ سوئے، اور پھر اپنا جو رائٹ ہاتھ ہے وہ اپنے رائٹ چیک کے نیچے رکھا. چلیں اب آپ سو گئے ماشاءاللہ، بڑے مزے کی نیند آئی آپ کو. اب ہم تہجد کا اپنا پلان بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا گول کیا ہوگا. میں نے تو آپ کو کچھ بتا دی نا، آئیڈیاز دیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ تہجد کے وقت آپ اٹھے ہیں، تو اب آپ کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہوگا آپ کا ساری یہ عبادات کرنے کا. تہجد کے لیے آپ اٹھے، جاگنے کی دعائیں مانگی، سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کی، پھر وضو کیا، تحیت الوضو کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، استغفار گول ہے آپ کا، نوافل گول ہے، خالص نیت آپ کا گول ہے. یعنی آپ دیکھیں ہر ایک کا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اور ایک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نماز تہجد کیا ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ یہ بھی سنت ہے، شاباش، اللہ مبارک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، الحمدللہ. تو اس لیے اگر آپ رات کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں رمضان میں تو گناہ کی بخشش کا سبب ہے انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ. اب آپ نے تہجد پڑھ لی، اب کیا کریں؟ اچھا یہ بتائیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہیں؟ 2، 4، 6، 8؟ 2 to 8؟ جی ہاں. آپ دیکھیں منیمم 2 ہے اور میکسیمم کوئی لمٹ نہیں. ایز مچ ایز یو کین. آپ اگر 2 پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھ لیں، 4، 8، 10، 20، کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس کوالٹی سے پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا، یعنی آپ صبح اٹھیں اور آپ نے 5 آیتوں والی بس 2 سورتیں پڑھ لی، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے. جو 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا کے ساتھ قیام کرے گا، وہ عابدوں میں لکھا جائے گا. اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا، وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ویرائٹی دے دی نا، کہ منیمم تو کر ہی سکتے ہو نا 10، ورنہ 100 ٹرائی کرو، اور پھر جب تہجد میں پختگی آ جائے تو 1000 کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں الحمدللہ آپ نے تہجد کی سب دعائیں وغیرہ سب چیزیں کر لی. اب کیا ہے، آخری نماز وتر کو بنائیں. اگر آپ نے امام کے ساتھ وتر نہیں پڑھے تو اب آپ وتر پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا نماز وتر کیا ہے، فرض ہے یا سنت ہے، یہ بتائیے. یہ بھی سنت ہے، شاباش. لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وتر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وتر طاق ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو، یعنی تاکید بہت ہے، ریکمینڈڈ سنت ہے، ٹھیک ہے. وتر کی نماز سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ. یعنی کوئی مجبوری ہو پھر ہی ایسا کریں، لیکن ویسے جس طرح باقی نوافل کی پابندی کرتے نا، اس کی بھی کریں. اچھا رافع اکثر اوقات صرف ایک ہی وتر ادا کر پاتی ہے، آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ ایک وتر پڑھ لیں یا نہ پڑھے؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہے ایک وتر، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ کہتے ہیں ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے
البتہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وطر ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پسند کیا اور خود اس کی پابندی بھی کی. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ. فآخر عشاء کے بعد وطر ادا کرنے کے بجائے فجر سے پہلے ادا کرتا ہے، یعنی اذان سے پہلے. کیا یہ درست ہے؟ یس، شاباش، کر سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، لیکن فجر کی اذان سے پہلے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کب وہ وطر پڑھتے تھے نا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی اوقات میں وطر پڑھتے تھے، رات کے شروع میں یعنی جیسے عشاء کے ساتھ، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی. لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر سحری کے وقت ہونے لگے. اب دیکھیں کتنا پریکٹیکل زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. کیونکہ آپ دیکھیں جب زیادہ انسان مصروف ہوتا ہے، ینگ ہوتے ہیں آپ، تو بعض اوقات پھر آپ کو اپنی ڈے کو، نائٹ کو ویسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے عشاء کے ساتھ آپ پڑھ لیں، کبھی آپ تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت پڑھ لیں، اور کبھی آپ سحری سے پہلے پڑھ لیں. تو سارے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم کچھ صحابہ کا عمل بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم وطر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وطر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں، یعنی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وطر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں. آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے عزم و قوت کو اختیار کی. کتنی زبردست بات ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر نے ایسے ہی کیا تھا نا، انہوں نے کہا کہ اس نے احتیاط کو اختیار کی. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے عزم و قوت کو اختیار کی. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے اپنی نیند قربان کرنی پڑتی نا، پھر آدھی رات کو جاگنا پڑتا ہے. عزم و قوت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں یہ صورتیں تلاوت کرتے، یہ تو آپ سب کو آتی، مجھے پتا ہے. پہلی رکعت میں کون سی؟ سورہ العلیٰ، شاباش. دوسری رکعت میں سورہ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. اللہ مبارک، ایکسیلنٹ. سورہ العلیٰ، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص. اب الحمدللہ ہم نے وطر بھی پڑھ لی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب گھر والوں کے لیے سحری تیار کر لیں اور خود اپنے لیے بھی تیار کر لیں. ٹھیک ہے، خود بھی تو کھانی ہے نا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے، تو ضرور آپ نے کھانی ہے سحری. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور یوں کہا بابرکت غذا پر آؤ، کم ٹو دا بلیسڈ مارننگ میل. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں. بچے اکثر کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، تو آپ پھر ان کو دعوت اس طرح دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سحری کھانے میں برکت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہو، ہم سب چاہتے ہیں نا الحمدللہ. تو اس لیے سحری کھائیں تاکہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتیں ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اب اور آپ کیا کریں سحری کھانے کے ساتھ ساتھ، سحری بناتے وقت
یہ استغفار ٹائم بھی ہے، ماشاءاللہ آپ سب نے بھی یہ بات لکھی ہے، تو کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ، چھوٹے چھوٹے استغفار یاد کر لیں. جیسے آپ دیکھیں استغفر اللہ یہ آپ سب کو آتا ہے نا، ایک اس کے ساتھ ایڈ کر لیں استغفر اللہ ربی. پھر ایک ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی، یہ بھی چھوٹا سا استغفار ہے. پھر ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ یاد کر لیں. پھر ایک ہے سبحانک تبت الیک. یہ چھوٹے چھوٹے استغفار یاد کر لیں، اپنے پاس کی پوسٹ اٹ نوٹ پہ لکھ لیں ریمائنڈر کے طور پہ، اور چلتے پھرتے سحری بناتے ہوئے ٹیبل لگاتے ہوئے آپ نے ان کو پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہ استغفار کی دعاؤں کا اگر کارڈ بھی آپ کے پاس ہے تو الحمدللہ. جیسے میں تو اس طرح کرتی ہوں کہ سحری کھاتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ کارڈ سے دعائیں بھی پڑھتی جاتی ہوں تاکہ بھولے نہ مجھے نا. تو یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا کہ آپ استغفار کا کارڈ رکھیں اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ. پھر اسی طرح دعائیں کریں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پہ آتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. اب آپ دیکھیں آپ کیا کہیں، یا اللہ میں ہوں دعا کرنے والی، میری یہ دعا قبول کر لے. یعنی آپ دیکھیں نا اللہ پوچھ رہے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، تو آپ کہیں یا اللہ میں ہوں مانگنے والی، مجھے یہ چاہیے. کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، آپ کہیں یا اللہ میں ہوں گناہ گار، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. اللہ سے باتیں کریں اس وقت. ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہ کیا؟ صدقہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات یا رات کے آخری تہائی کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں. پھر فرماتا ہے کون اس ذات کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ حق مارنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ. آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی پہلے صدقے کے بارے میں؟ کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا الحمدللہ کہ آدھی رات کو دعا تو مانگنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک روایت بات ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت اللہ کے راستے میں قرض دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا تو صدقہ باکس بنا لیں یا پھر کوئی ڈونیشن لنک سیو کر لیں، اور پھر سحری کے وقت ضرور آپ نے صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر الحمدللہ ہم نے سحری بھی کر لی. اب کیا ہے؟ فجر کا ٹائم ہو گیا، الحمدللہ اذان ہوگی فجر کی. اب کیا کریں؟ اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کیا کریں؟ اذان سنیں اور اس کا جواب دیں. اگر آپ کی ایپ پر اذان ہو رہی ہے تو وہ بھی پوری اذان سنیں اور اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اسٹوڈنٹ سے شیئر کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایون جو ڈیجیٹل اذان ہے نا، اس کا بھی جواب کیوں دینا چاہیے؟ تاکہ ہمیں عادت پڑے نا. جب ہم اذان کو اگنور کرتے رہتے نا، ایون جو ہمارے ایپس پہ اور اذان کلاک پہ ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ، تو وہاں بھی پھر آپ دیکھیں ساؤنڈ تو اسی طرح ہی آتا ہے نا، مائک سے ایک ڈیجیٹل سے ہی ساؤنڈ ہوتا ہے نا. آپ مؤذن کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوتے، تو پھر ہمارے کان یوز ٹو اس چیز کے ہوتے ہیں، پھر ہم جواب ہی نہیں دیتے، ہم اپنی باتوں میں لگے رہتے. اذان کا جواب دیں. اب آپ فجر کی نماز پڑھیں. اچھا فجر کی نماز پڑھیں گے تو اپنا کیا گول رکھیں گے پھر؟ کہ نماز محسنین کی طرح پڑھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ خشوع کے ساتھ. اچھا نماز فجر کیا ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے؟ فجر کی نماز فرض ہے. ٹھیک ہے؟
میں نے کہا اتنی ساری آپ نے سن لی تو یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز کو نہ بھول گئے ہوں گے. تو فجر کی نماز جو ہے یہ فرض ہے. سارا اپنے بیٹے کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے نماز فجر اس کے جاگنے کے بعد تقریباً 9 بجے ادا کرتی، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتی. کیا یہ جائز ہے؟ اب ظاہر ہے بیبی کی وجہ سے نماز تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ بھی ہوتا ہے بیبی اٹھ نہ جائے، بیبی کو میری ضرورت نہ پڑے. نہیں، اگر بیبی اٹھ گیا تو اس کو اٹھا کے نماز پڑھ لیں. لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ بہت زیادہ کیجول ہوتے ہیں فجر کے بارے میں. اچھا کیا روزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھا لیں اور پھر اب برتن دھونے لگ گئے، سنبھالنے لگ گئے؟ نہیں، میں ساری چیزیں نا فریج میں رکھ کے نا پھر فارغ ہو کے نماز پڑھوں گی. اب آپ دیکھیں اس میں بعض دفعہ سن رائز کے بالکل کلوز ٹائم ہو جاتا ہے. آپ کیا کریں؟ سارے برتن اٹھا کے سنک میں رکھ دیں، پہلے نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد برتن دھو لیں. ٹھیک ہے؟ لیکن فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی، اور فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فجر کی سنتیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی، چاہے سفر میں تھے چاہے حضر میں، ایون بیماری میں بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ یہ مجھے سب بہت محبوب سنتیں، یعنی یہ 2 رکعت بہت محبوب ہے. اور اسی طرح اگر آپ سے مس ہو جائے، یعنی آپ اٹھے اور صرف اتنا ٹائم تھا کہ 2 فرض پڑھ سکیں تو فرض پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اشراق کے ساتھ 2 سنت اس وقت پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز میں فرض سے پہلے کی 2 رکعت کی کیا سنت ہے؟ پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھیں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. شاباش. سورہ کافرون. اور دوسری میں سورہ اخلاص. شاباش. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یہ سورتیں تلاوت کرتے تھے: سورہ قاف، سورہ مومنون، سورہ تکویر، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ جمعہ، سورہ الانسان، سورہ زلزال، سورہ فلق، سورہ الناس، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص. یہ تو آتی ہوں گی سب کو، زلزال، فلق، ناس، ہے نا. سورہ انسان آتی ہے، اور سورہ تکویر، یہ بھی تکویر بھی ویسے آسان ہے، جلدی یاد ہو جائے گی. اذا الشمس کورت والی جو ہے اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟ سورہ انسان بھی جلدی یاد ہو جائے گی. باقی بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں. کچھ تو ضرور یاد کریں تاکہ سنت پہ عمل ہو سکے انشاءاللہ. ساجد فجر نماز گھر ہی ادا کرنا پسند کرتا ہے کیونکہ اس کو فجر کے بعد خبریں پڑھنے کا بہت شوق ہے. اگر وہ مسجد چلا جائے تو یہ نہ ہو کہ خبریں مس ہو جائیں. نہیں، آپ دیکھیں مردوں کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھے. عثمان بن عفان سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے کہ آپ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں اور فجر کی بھی جماعت سے پڑھیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب. تب آپ دیکھیں کہ اگر رمضان میں موقع ملتا ہے تب بھی، ورنہ الحمدللہ جب بھی حج عمرے پہ جائیں تو وہاں تو اللہ کا شکر ہم ساری نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ کوشش کریں کہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھیں تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے انشاءاللہ. اب آپ نے نماز پڑھ لی، اب کیا کریں؟ نماز کے بعد کے اذکار. اور اچھا، نماز کے بعد کے اذکار کے علاوہ کون سے اذکار ہم فجر کے بعد پڑھیں گے؟ صبح و شام کی دعائیں. ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہیں ساری نمازوں کے بعد
تو نادار لوگ یعنی جو تھوڑے غریب لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر اور رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس کی پابندی کرو تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکے گا، تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ سو ان کو یہ عمل شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، تکبیر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، حالانکہ ہر ایک میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی باقی کام نہیں کر پاتا، حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، تو پھر کیا کرے؟ یہ تسبیحات کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر صبح شام کی دعائیں۔ آپ دیکھیں اس کے لیے دعا بک بھی ہے اور اس کے علاوہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی ایپ بھی ہے، یہ اس کا بار کوڈ ہے، اس کو آپ سکین کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ایپ کو۔ الحمدللہ اس میں یہ صبح کی دعائیں ہیں اور یہ شام کی دعائیں۔ اب کیا کریں آپ؟ سارے آپ کے صبح کے اذکار بھی ہو گئے، اب آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنی تلاوت کریں گے یہ بتائیں؟ 1 جز، 2 جز، 3 جز؟ کوئی گول رکھنا چاہیے ہمیں، ہر روز کتنا پڑھنا ہے؟ شاباش، جتنا بھی آسانی سے، لیکن آپ دیکھیں کوئی گول تو رکھیں نا کہ ایٹ لیسٹ مجھے ایک تو آپ دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 1.5 جز اے ڈے کر لیں کہ مجھے پورے دن میں نا 1.5 پڑھنا ہے، ایک رب فجر کے بعد، ایک رب ظہر کے بعد، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد، عشاء کی جو نماز پڑھیں گے اس میں پڑھ لیں، تو اس طرح آپ سے نا آسانی سے ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایک سٹریچ میں پڑھنا اگر مشکل لگتا ہے آپ کو تو آپ رب رب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں جب تک دوحا کا ٹائم نہ ہو جائے۔ تو اب ہم کیا کریں گے انشاءاللہ؟ صلاۃ الدوحا۔ اور صلاۃ الدوحا جو اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب مسجد نبی میں جاتے ہیں تو وہ اس کی چھت جو ہے موو ہوتی ہے فجر کے بعد، دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے وہ چھت موو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چھت کیوں کھلتی ہے وہ؟ اس کے کھلنے کا مطلب ہے کہ اب سن رائز کا ٹائم ہو گیا ہے، یس۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ چھت کھل جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوحا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے گھر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے فرض کریں آپ کے فون پہ جو ٹائم ہے وہ 6:45 ہے، تو آپ کیا کریں پھر 7 o'clock آپ دوحا کے نفل پڑھ لیں، اگر اس پہ 7:30 ہے تو 7:45 پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 15 منٹس کے بعد۔ اچھا یہ سب نمازیں ایک ہی ہیں، ایک ہی نماز ہے، اس کے مختلف نام ہیں، اور یہ کون سی ہے کہ اس ٹائم اس کا شروع ہوتا ہے سن رائز کے 15 منٹ کے بعد اور ختم ہوتی ہے ظہر سے پہلے، یعنی رفلی آپ ظہر کا ٹائم اگر 1 بجے ہے تو 12:45 تک آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کے نام کیا ہے؟ دوحا، چاشت، اشراق، اوابین، ٹھیک ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، بالکل۔ اچھا کیا آپ کو حج کا اجر چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو حج کا اجر مل جائے؟ الحمدللہ ہم سب حج کرنا چاہتے ہیں نا، اور حج کا اجر بھی ہمیں چاہیے۔ جی ہاں بالکل، آپ بہت جتنے مرضی نفل پڑھ لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا 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 یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب جتنا ایک حاجی کو ملتا ہے جتنا ایک معتمر کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب ہمیں ملتا ہے 2 رکعت پڑھنے کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہم نے انشاءاللہ اور ڈیورنگ دا ڈے بھی ٹرائی کریں کہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ آپ مختلف طریقوں سے الحمدللہ اپنی ڈے کو پلان کر سکتے ہیں نا۔ ایک تو آپ لسننگ کر سکتے ہیں اس کی تلاوت کریں پھر اسی طرح ماشاءاللہ آپ سب دورہ قرآن بھی اٹینڈ کر رہے ہیں پھر قرآن کو یاد بھی کریں اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ اپنے لیے ایک فلو چارٹ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے کون سا کام کب کب کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو مختلف اذکار ہیں آپ ڈیورنگ دا ڈے جیسے اب آپ دیکھیں نا آپ ہم نے اشراق پڑھ لیے نا اب کافی ٹائم ہے ہمارے پاس ظہر تک اب اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ایک تو آپ کے الحمدللہ دورہ قرآن کی کلاس ہو جائے گی اگر آپ اس ٹائم آپ کی دورہ قرآن کی کلاس نہیں ہوتی تو آپ مختلف تسبیحات کر سکتے ہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں میں نے اس طرح روٹین بنائی ہوئی تھی پچھلے سال رمضان میں کہ میں جیسے اشراق کے نفل پڑھ کے پھر میں سو جاتی تھی 1 گھنٹہ نا 1 گھنٹہ سو جاتی تھی پھر اٹھتی تھی تو دورہ قرآن میں تقریباً 2 گھنٹے ہوتے تھے تو پھر میں نفل پڑھتی تھی دوبارہ 2 نفل پڑھے یا 4 کبھی پڑھ لیتی تھی پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور دعا کیجئے جو بک ہے نا میں وہ پڑھتی تھی دعائیں اس میں سے تو یہ میں نے رکھا ہوا تھا جو جیسے دورہ قرآن جب تک شروع نہیں ہوتا تھا تب میں دعا کیجئے والی ساری دعائیں مانگتی رہتی تھی اور تسبیحات مختلف تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ مختلف دعاؤں کی بکس آپ اپنے آپ کو اسائن کر لیں جیسے یہ آپ تسبیح کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو اس تسبیح کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے نا اس پر یہ ان سب چیزوں سے مجھے یہ محبوب ہے الحمدللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ الہدا کے مختلف دعاؤں کے اذکار کے کارڈز بھی ہیں الحمدللہ ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے تو اس لیے آپ جب بھی وضو کریں تو آپ اس کے بعد 2 نفل پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ دیکھیں آپ فجر کے بعد اپنے نفل وغیرہ پڑھ کے آپ سو گئے تھوڑی اپنی نیند پوری کی اب پھر اٹھے ہیں وضو کریں پھر 2 نفل پڑھ لیں اور وہ تحیت الوضو کی اس کے فوراً وضو کے بعد پڑھ لیں الحمدللہ۔ اب الحمدللہ ہماری ظہر کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے اب ظہر میں آپ نے کیا پڑھنی ہے 2 سنت یعنی 4 سنت ہیں پھر 4 فرض ہیں اور پھر 2 سنت اور آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ جتنے بھی نوافل تھے وہ 2 رکعت کر کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ چاروں کٹھے کرنے کی جائے 2 کریں تاکہ زیادہ دعائیں مانگ سکیں۔ جی ہاں انشاءاللہ وہ بھی ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں یہ صورتیں تلاوت کرتے تھے سورہ اللیل سورہ اعلیٰ سورہ انشقاق سورہ طارق سورہ بروج اس میں سے آتی ہے کوئی آپ کو یاد ہے سورت کوئی سورت یاد ہے اس میں سے کیا تھک گئے آپ لوگ اتنے سارے لوگ ہیں کلاس میں ماشاءاللہ آلموسٹ 100 ٹائپ کوئی نہیں کر رہا بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ لیکچر کو مجھے لگتا ہے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے لکھنے مصروف ہیں یار ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ ایز لانگ ایز آپ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ
آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، گڈ. جو بھی یاد ہے نا آپ پڑھیں ظہر میں، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں ظہر کی سنتوں کی کیا فضیلت ہے، کہ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو ہمیں سنتیں پڑھ لینی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ظہر کی جو سنتیں ہیں ان کا اجر کتنا ہے، کہ جتنا آپ سحری کے وقت نفل پڑھتے ہیں اتنا زیادہ اجر ہے ظہر کی سنتوں کا. اور اسی طرح اس شخص کے لیے جنت میں محل ہے جو 4 دوحہ کے، جیسے 4 اس نے دوحہ کے نفل پڑھے اور 4 اس نے ظہر کے نفل پڑھے، تو خاص محل اس انسان کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 4 فرض سے پہلے سنت پڑھنا اور 4 فرض کے بعد پڑھنا ایسے شخص کے لیے جہنم حرام کر دی گئی. یعنی ہم پہلے تو 4 پڑھتے ہیں نا، تو اگر آپ فرض کے بعد بھی 2 کر کے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو اور ایکسٹرا 2 پڑھیں گے نا تو جہنم ایسے شخص پہ حرام ہے. تب آپ دیکھیں ظہر کی رکعت آپ کتنی پڑھیں گے، 2 سنت، 2 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور پھر 2 سنت. یہ آپ کے کیا ہو جائے گا، جہنم سے آزادی والی ہے. یہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، کافی لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں پڑھتے تو اب رمضان میں عادت ڈالیں. میں نے بھی الحمدللہ پچھلے رمضان میں عادت ڈالی، اللہ کا شکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسی یہ جو نماز ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اس کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح. اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو تو علیین میں لکھی جاتی وہ نماز الحمدللہ. پھر ہماری عصر کی نماز آ گئی اب الحمدللہ، یہ 4 فرض ہیں. اور عصر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اللیل، سورہ طارق، سورہ بروج تلاوت کرتے تھے. اور عصر سے پہلے بھی آپ 4 سنت پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے، یہ غیر موقدہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اس انسان کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اب عصر سے مغرب کون سا ٹائم ہے، بہت ساری دعائیں کرنے کا ٹائم ہے. 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، والد، روزہ دار اور مسافر. رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ہے جو وہ کرے اور وہ قبول ہو. پورا دن آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان میں. تو اس لیے ہر روز آپ نے جب جب موقع ملے بہت ساری دعائیں مانگی. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ایک ہے پورے دن میں جو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں الحمدللہ جیسے یہ سارے کارڈز ہیں نا دعاؤں والے، تو آپ ظاہر ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کارڈ نہیں ہے، ہم بہت دور رہتے ہیں، خرید نہیں سکتے، تو آپ اس کو سکین کریں اپنے فون سے. یہ ہماری ویب سائٹ ہے ramadan.alhudaonline.org. اس میں الحمدللہ ہم نے ان ساری دعاؤں کے کارڈز کے PDF آپ کے لیے اپلوڈ کر دی. یہ آپ سب کے لیے رمضان گفٹ ہے الہدا آن لائن کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اس کو سکین کر لیں، یہ ویب سائٹ کا لنک ہے، اور اگر آپ کو ویب سائٹ یاد ہے تو اس پہ ڈائریکٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے. پھر اب کیا ہوا، عصر سے مغرب اپنے خوب ساری دعائیں مانگ لی الحمدللہ، افطار سے پہلے بھی خوب ساری دعائیں مانگ لی. اب کیا ہے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے دعاؤں کی کلاس ہوگی اب آپ کی رمضان میں دعاز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ ٹیوزڈے سے سٹارٹ ہو رہی. ابھی کوئی شاید پوچھ رہا تھا، تو ٹیوزڈے سے انشاءاللہ 6:30 سے 7 o'clock افطار سے پہلے آپ سب کے ساتھ ہم ایک اچھی سی دعائیں سیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں جلدی سے کر لیں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سا کانٹینٹ ابھی اور کور کرنا ہے انشاءاللہ.
عشاء کی نماز تک. عشاء تو خیر ہم نے کر لی الحمدللہ. اب افطار کا ٹائم ہے آپ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی. ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کے خوش ہوگا الحمدللہ. تو اسألک لذت النظر الی وجهک والشوق الی لقائک. یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. پھر اسی طرح اگر کھجور نہ ہو، کبھی ایسے ہوتا نا ہمارے پاس کھجور ہی نہیں ہوتی افطار کرنے کے لیے، تو پھر دکھی نہ ہو. اگر تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو کھجور سے افطار کرے، اگر اس کے پاس نہ ہو تو پانی کے ساتھ، بے شک پانی پاک کرنے والے. ٹھیک ہے جی، آپ جائیں چاند دیکھ کے پھر آ جائیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے. اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے. اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے. ٹھیک ہے. یہ دعا آپ سب کو آتی ہے؟ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. چلے اس دعا کو سنیے، اور کل سے انشاءاللہ جب آپ روزہ افطار کریں تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اچھا، اس دعا کو کیسے مانگیں گے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، پھر آپ نے یہ دعا مانگی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ پیاس بھوک یعنی پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور ثواب مل گیا اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پیاس تو تبھی ختم ہوگی نا جب پانی پی لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس سے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں ذرا بھی کم کیا جائے. تو اب آپ نے ایک اور کام کرنا، اور وہ کیا ہے کہ خوشی خوشی گھر والوں کو روزہ افطار کروانا. ٹھیک ہے. اب آپ مغرب کی اذان سنیں گے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور روزہ کھول لیں گے ساتھ ہی. اب کیا ہے کہ اگر تو آپ نے مسجد میں افطار کیا، اور ایون اگر گھر میں بھی باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں اذان اور اقامت کے ساتھ، تو پھر کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بہت زبردست حدیث ہمیں استاذہ نے بتائی، اور الحمدللہ آپ بھی اس کو کوشش کریں فالو کرنے کی. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے کا کیا مطلب ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو اذان اور اقامت کے درمیان ٹائم ہے. اب آپ دیکھیں فجر کی اذان آپ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ سنت پڑھتے ہیں نا. ظہر کی سنتے ہیں پھر سنت پڑھتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں پھر سنت پڑھتے ہیں. تو مغرب کی سنیں تو بھی 2 پڑھ لیں رکعت، اور آپ عشاء کی سنیں تو بھی 2 رکعت پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 رکعت آپ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ مسجد میں ہوں الحمدللہ. اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی اذان سننے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح استاذہ نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسے ٹائم پہ گئے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جماعت 5 منٹ بعد شروع ہونے والی ہے، تو آپ تحیت المسجد اور ان دونوں کی ایک ہی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ وضو کر کے آئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے جماعت میں، تو تحیت الوضو، تحیت المسجد اور اذان اور اقامت کی نماز، ان تینوں نیتوں کو اکٹھا کر لیں. اگر ٹائم ہے، زیادہ ٹائم ہے، تو 2 کر کے تینوں نفل پڑھ لیں. اور اگر کم ٹائم ہے تو پھر نیت
ایک بھی کر سکتے ہیں, دو تینوں یعنی 2 نفل پڑھ کے اور نیتیں دل میں کر لیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو, تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کئی لوگ اسے سنت موقدہ نہ بنا لیں. تو مغرب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں 2 سنت؟ نہیں پڑھتے تو یہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی بہت زیادہ, لیکن یہ ان کی سنت سے ثابت ہے. اور آپ دیکھیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے کہ محسوس ہوتا قامت ہو گئی. ابھی بھی آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ, جیسے مغرب کی اذان ہوتی سب لوگ کھڑے ہو جاتے. تو آپ لوگ بھی اس سنت کو فالو کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں مغرب کی نماز کتنی ہے, 3 فرض اور 2 سنت, اور آپ 2 ایکسٹرا پڑھ سکتے ہیں فرض سے پہلے, یعنی 2 سنت پھر 3 فرض اور 2 سنت. اب آپ دیکھیں کہ فرض نماز میں کتنی ہماری رکعات ہیں. 2 فرض ہیں فجر کے, 4 فرض ہیں ظہر کے, عصر کے 4 فرض ہیں, مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں. پھر اس کے بعد سنن رواتب جو ہیں, یعنی وہ 12 رکعتیں جن کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا, وہ کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2, ظہر کی 6 ہیں, یعنی 4 فرض سے پہلے 2 فرض کے بعد, عصر سے پہلے کوئی بھی نہیں, مغرب کے بعد 2 ہیں اور عشاء کے بعد 2. تو یہ جو 12 سنتیں پڑھتا ہے نا, یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا سارے ماشاءاللہ, تو آپ سب کے پاس یہ اجر ہے, جنت میں گھر ہے. ظہر سے قبل 4 رکعت, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2, ٹھیک ہے. تو جو یہ کرتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے علاوہ غیر موقدہ سنتیں بھی ہیں, اور وہ کون سی ہیں؟ ظہر کے جو بعد میں 2 ہے تو another 2, عصر سے پہلے 4 اور مغرب سے پہلے 2. تو انشاءاللہ اس رمضان میں کوشش کریں کہ ان کو بھی اپنی عمل میں لے آئیں, ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں کہ سنت موقدہ آپ کی کون سی ہے؟ فجر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4 سنتیں, ظہر کے بعد 2 سنتیں, مغرب کے بعد 2 سنتیں, عشاء کے بعد 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون سی ہے؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعت, عصر سے پہلے 4 رکعت اور مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی 2 رکعت, ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس حدیث پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا, حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے, میرے بندے کی نماز دیکھو, کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ وہ اگر کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی, اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نوافل ہوئے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کی کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. بتر میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں وہ سونے سے پہلے والی وہ ہے نا, کچھ علماء کہتے پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو علماء انہوں نے کہا کہ سنت کیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا سنت کیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے, یعنی ایسے کوئی ہمیں ملتی نہیں دلیل کہ انہوں نے نوافل میں ان کو پڑھا ہو. سونے سے پہلے والی تلاوت میں ہے یہ. تو چلیں ایک بس میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا ہے, 1 منٹ کا ویڈیو ہے, تھوڑا سا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہے زیادہ اور آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں, آپ کس طرح سے نفل میں مصحف کو پڑھ کے مصحف کو کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ, یہ دیکھیے.
اچھا یہ بتائیں کیا چیز آپ نے نوٹس کی اس ویڈیو میں خاص کون سی بات تھی؟ رائٹ سائڈ، رائٹ ہاتھ سے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کم سے کم موومنٹ ہے نا، منیمم موومنٹ، یس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فون میں بھی دیکھیے، بس ایک چیز جو آپ نے دھیان رکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ موومنٹ آپ کی بہت کم ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں آپ نے اللہ اکبر کہا، پہلے آپ ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اب فون اٹھا لیں اس سے پڑھ لیں، پھر فون رکھیں، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر آپ کا قومہ ہے، اس کے بعد آپ پہلا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو کے پھر آپ فون پڑھ کر لیں، پھر آپ کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے. یعنی کم سے کم آپ نے موومنٹ اس میں رکھنی ہے. تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال اور کام کرنے کی توفیق دیں جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں. یا اللہ ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دیں جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے. آئی ہوپ آج کے سیشن سے آپ سب نے بہت بینیفٹ کیا ہوگا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں واقعی ہی ہم نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب اور محبت حاصل کر سکیں انشاءاللہ. یہ ہمارے رمضان پروگرامز ہیں، الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. ہم سورہ رحمان حفظ کر رہے ہیں، اسی طرح دورہ قرآن اردو اور انگلش دونوں میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یوتھ کے لیے کل سے یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے بچوں کے لیے. اس میں پروفٹس کی زندگیوں کے بارے میں بتایا جائے گا. اسی طرح رمضان ود دعاز جو ہمارا سیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی 12 مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی پرسوں سے، اور 6:30 to 7 PM اس کا ٹائم ہے، جسے آپ کی انشاءاللہ افطاری سے پہلے. اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہیں اور ٹیلی گرام پہ ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم آپ سے زوم لنک شیئر کر لیا کریں گے. اور آپ ہمارے واٹس ایپ کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اپنے فون سے. اس کو کلک کیجئے اس بار کوڈ کو. چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی سبین آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جلدی سے پوچھیں، میں 3 منٹ بعد نا میری مغرب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم مجھے السلام. رمضان میں دعاز کا پروگرام آپ جو بتا رہی ہیں ٹیوزڈے کو شروع ہو رہا ہے. جی جی یہ اپنے جو میرا شہر ہے رجائنا کے حساب سے ٹائم بتا سکتی ہیں پلیز؟ کس حساب سے؟ جی رجائنا ہے نا کینیڈا، آپ لوگ لکھتے ہیں آپ کا کینیڈا. کون سا ٹائم زون ہے؟ جی میرا ابھی اس وقت یہاں پر 6:30 ہو رہے ہیں. 6:30 ہو رہے ہیں؟ جی جی. اچھا آپ کا ٹائم پھر ہوگا پتہ نہیں سکس کوئی ہے تھرٹی وہاں پہ، مجھے لگتا ہے آپ پیسیفک ٹائم زون میں نا، 4:30 بجے آپ کے ٹائم پہ ہوگا. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، یہ تھینک سسٹر نے یو. بتا دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی چلیں، ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم. السلام علیکم. فرض میں آپ دیکھیں کہ کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مصحف کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ چونکہ حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے بہتر ہے کہ سامنے رکھ کے جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے پڑھ لیں، مگر باقی اپنی جو موومنٹ ہے کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے چلیے اس دعا پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.